میرے محترم عزیزو، کل آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن آدمی کے لیے جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، دخول جنت سے کوئی چیز مانے نہیں ہے سوائے موت کے۔ جیسے ہی آدمی کا انتقال ہوتا ہے فوراً سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب مرتے ہی اس کے اوپر آثار طاری ہو جاتے ہیں، راحت اور جنت سے کھڑکی کھل جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں تھیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ہر آدمی اس کے اوپر مواظبت نہیں کرے گا۔ ہر فرض نماز کے بعد ہر آدمی کا کام نہیں ہے، بلکہ جو سچا ہوگا، صدیق ہوگا یا عابد ہوگا، وہ ہر فرض نماز کے بعد اس کو ضرور پڑھے گا۔ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، فرمایا کہ اب مرتے ہی سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو دوسری نماز تک مزے کرو جی، اب تم ہر قسم کے موذی جانور سے بھی تم محفوظ ہو گئے، ظالم سے بھی محفوظ ہو گئے، دشمن سے بھی محفوظ ہو گئے۔ دوسری نماز تک مزے کرو، تمہیں کوئی چیز ایذا اور تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بستر پر جاتا ہے اور سونے سے پہلے یہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، خود بھی محفوظ ہو گیا اور اس کے پڑوسی در پڑوسی، اس کے ارد گرد کے جتنے بھی گھر ہیں وہ بھی آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے وہ بھی سارے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر کوئی چور داخل نہیں ہو سکتا، ان گھروں میں کوئی ظالم داخل نہیں ہو سکتا، کوئی بڑا سے بڑا جابر بھی ان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ جس گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے 1 مہینہ تک شیاطین اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اب اس گھر میں ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ فرمایا 40 راتوں تک اس گھر کے اندر جس کے اندر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، کوئی ساحر اور ساحرہ، جادوگر جادوگرنی داخل نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی جتنے سے کتنا بڑا جادوگر کیوں نہ ہو، جس گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھ دی جائے اس گھر کے اندر جادوگر کا جادو فعل ہو جاتا ہے، جادوگرنی کا جادو فعل ہو جاتا ہے۔ آج لوگ شکوے کرتے ہیں، شکایات کرتے ہیں، جی گھر کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، فلاں آدمی نے جادو کیا، ہمارے اپنے رشتہ داروں نے جادو کیا ہے، حسد میں، دشمنی کی وجہ سے۔ بھائی اصل میں تم تعلیمات کی طرف آ جاؤ، دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں۔ جادوگروں کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے ہاتھ کے اندر کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ یہ آیت الکرسی پڑھ لو، جادوگروں کا جادو تمہارے اوپر فیل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر صرف 3 دن سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، جنات کی جڑیں نکل جاتی ہیں اس گھر کے اندر، اس گھر میں جنات داخل نہیں ہو سکتے، شیاطین داخل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے محترم عزیزو، ایک لفظ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس کے ماں سوا باقی جتنے بھی نام ہیں 99 نام وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، گنتے چلے جائیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام۔ ذاتی نام صرف لفظ اللہ ہے۔ لفظ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ هو علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اللہ، لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے جو واجب الوجود ذات ہے، جس کا وجود یقینی ہے۔ المستجمع لجمیع صفات الکمال، اللہ تعالیٰ تمام صفات کمال کو جامع ہے، جتنی بھی اچھی صفات ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود، اور اللہ تعالیٰ تمام نقوص و عیوب سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر ذرا برابر بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام صفات کمالیہ کے جامع اور تمام نقوص سے پاک ذات ہیں۔ تو فرمایا اللہ، اللہ وہ ذات ہے جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے اور تمام ہر قسم کے
برے برے نقص سے، برے عیب سے، کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی عیب اللہ کی ذات میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو رزق دینے والے ہیں، کامل قدرت والے ہیں، متصرف الوجود ہیں، پیدا کرنے والے ہیں۔ تو ایسی ذات جب ہے تو پھر اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہونا چاہیے، معبود بھی صرف وہی ہونا چاہیے۔ اس کے ماں سوا اگر کوئی دنیا جہان میں، آسمانوں میں، زمین میں کوئی ایسا رب دکھاؤ، کوئی ایسا دکھاؤ جی جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہو، پوری کائنات کو رزق دینے والا ہو، کامل قدرت والا ہو، ایسا ہرگز کوئی نہیں ہے۔ جب رزق دینے والا جی وہی ہے، موت و حیات دینے والا وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، معبود برحق وہی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا عبادت جی کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا الحی جو سدا زندہ ہے، سدا زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، قیامت کے بعد تک زندہ رہے گا، اس کی زندگی کی کوئی نہ ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، موت سے بالا تر ہے، اس کے اوپر موت طاری نہیں ہو سکتی۔ الحی جو سدا زندہ ہے، الحی عربی میں کہتے ہیں ایسی ذات کو جو ہمیشہ زندہ رہے، اس کے اوپر جی موت طاری نہ ہو سکے۔ فرمایا الحی جو سدا زندہ ہے، القیوم جو بذات خود زندہ ہو کر، بذات خود قائم ہو کر پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ القیوم قیام سے نکلا ہے، قیام اس کو کہتے ہیں جو کھڑا ہونے والا ہو، قائم کہتے ہیں کھڑا ہونے والے مرد کو۔ قیوم اور قیام مبالغہ کے صیغے ہیں، وہ ذات جو بذات خود قائم ہو اور دوسروں کو سنبھالے، قائم کرے، اس ذات کو قیوم کہتے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، اللہ کے ماں سوا جتنی بھی مخلوق ہے وہ قیوم نہیں ہے، کیونکہ خود ہم اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے محتاج ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب دوسری چیزوں کی محتاج ہیں وجود باقی رکھنے میں۔ قیوم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے۔ اسی وجہ سے کسی کو قیوم کہنا، نام بگاڑ کر عبد القیوم کو قیوم کہنے والا آدمی گناہ گار ہوتا ہے، کیونکہ قیوم کا معنی ہوتا ہے ایسی ذات جو اپنے وجود میں بذات خود قائم ہو اور پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہو۔ ایک انسان وہ اپنے وجود میں کیسے بذات خود قائم ہے؟ وہ تو اللہ کی ذات کا محتاج ہے، ہر لمحہ، ہر لحظہ وہ تو اللہ کی ذات کا محتاج ہے۔ اسی وجہ سے قیوم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں ہے۔ عبد القیوم جس کا نام بھی ہے، پورا نام پکارے جی عبد القیوم، ایسی ذات کا بندہ جو بذات خود قائم ہے اور پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے، یہ اس کا بندہ ہے۔ تو اسی وجہ سے جس کا نام عبد القیوم ہو اس کو قیوم کہنے والا گناہ گار ہوتا ہے، عبد الرحمن کو رحمان کہنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ تو یہ جو نام ہے جی، جب ہم ان کی صفات، ان کی اضافت ہو جائے تو اضافت کے ساتھ بندوں کو پکاریں۔ جس کا نام عبد الرحمن ہے جی، پورا نام لیں عبد الرحمن، عبد القیوم۔ تو فرمایا الحی جو سدا زندہ ہے، القیوم پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ سینہ عربی میں اونگ کو کہتے ہیں، جیسے نوم نیند ہوتی ہے، نیند کے جو ابتدائی آثار انسان کے اوپر طاری ہوتے ہیں اس کو سینہ کہتے ہیں، اور نوم مکمل نیند کو کہتے ہیں۔ اب انسان کی جبلت میں، فطرت کے اندر یہ بات تھی کہ ایسی ذات جو پوری اتنی بڑی کائنات ہے، زمین ہے، آسمان ہے، اس کو سنبھالے ہوئے ہے، پوری کائنات کو رزق بھی دے رہے ہیں، موت و حیات بھی رہے ہیں، آخر اس ذات کو جی راحت کی بھی تو ضرورت ہوگی، آرام کی بھی ضرورت ہوگی۔ انسان کے خیال کے اندر یہ ایک بات آ سکتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خیال کو بھی دور کر دیا۔ آئے حضرت انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی ذات پر، دوسری مخلوقات پر قیاس نہ کر۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے بالا تر ہے، وہ مثل و مثال سے پاک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جی امور بجا لا رہے ہیں، تمام مخلوقات کو رزق بھی دے رہے ہیں، تمام مخلوقات کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اللہ تعالیٰ نیند سے، اونگ سے بالا تر ہیں۔
نیند سے اونگ سے بالا تر ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اونگ اور نیند کیوں نہیں آتی؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ ایک ہاتھ کے اندر ذرا تم جو گلاس لے لو اور اس کے اندر پانی پکڑو، دوسرے ہاتھ میں بھی ایسے ہی، اب ایسے ہی کھڑے ہو گئے، جیسے ہی اونگ آئی تو وہ جو دونوں گلاسوں کے اندر پانی تھا وہ الٹ گیا۔ فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام یہ تمہیں ذرا سی نیند آئی ہے، اونگ آئی ہے تو یہ گلاسوں کی یہ حالت ہوئی کہ پانی گر گیا۔ اگر میں خدا تعالی اگر مجھے اونگ آئے، اگر مجھے نیند آئے تو پھر اس پوری کائنات کا کیا بنے گا؟ اس پوری کائنات کا کیا بنے گا؟ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے۔ اونگ سے بھی پاک ذات ہے، نیند سے بھی پاک ذات ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو کے شروع میں جو لام ہے جی اس کا معنی ملک کے یہ معنی میں ہے، وہ تمام چیزیں جو زمینوں کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں۔ آج میرے محترم عزیزو زمین کے اندر کتنی جی ذخائر ہیں، معدنیات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، اور آسمان ہے، پھر آسمان کے ماں سوا اور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے جو ہمارے جی خیال کے اندر حاشیہ خیال میں بھی نہیں آ سکتے۔ وہ اتنی بڑی کائنات، اس کے ماں سوا آسمان ہے، کرسی ہے، ساری کی ساری وہ سب اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ جب ہم میں